बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक N 129 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर MN मलिक सैफुल मलूक खोखर, MP मलिक शहबाज खोखर और बैरिस्टर मलिक उमैर सैफ खोखर ने आज पूरा दिन UC 105 और UC 106 में उम्मीदवार बराए MNA मियां मोहम्मद नुमान की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम हर घर तक पहुंचाया गया और अवाम को उम्मीदवार की खिदमत और पार्टी के मंशूर से आगाह किया गया। इलाके की अवाम ने भी डोर टू डोर मुहिम में ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे इंतखाबी माहौल मज़ीद मुतहरिक हुआ। मुहिम के इख्तिताम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उम्मीदवार मियां मोहम्मद नुमान की कामयाबी के लिए दुआ की गई। शहरियों ने नारा लगाया, शेर आएगा तरक्की लाएगा। ये डोर टू डोर मुहिम अवाम तक पार्टी के विजन और उम्मीदवार की खिदमत की बराह रास्त रसाई का एक मौसर जरिया साबित हुई। खबर शामिल कहते हैं कसूर से मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और फाके वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने मलिक एजाज अहमद खान और मलिक रियाज अहमद खान एडवोकेट के हमरा शहजादा जफर इकबाल के बेटों की दावती वलीमा में शिरकत की। इस मौका पर अहम सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने दुल्हा और दुल्हन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका ने दुआ की कि नए जोड़े की जिंदगी हमेशा खुशियों, कामयाबी और सुकून से भरपूर हो और वो हर मरहले में एक दूसरे का साथ दें। इस मौका पर खुशगवार और दोस्ताना माहौल में खानदान, दोस्त और अजीज अहबाब ने दुल्हनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि महफिल में शादी की खुशियों का भरपूर अंदाज में जश्न मनाया गया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक रूरल डिवीज़न कसूर में सार्फिन के लिए खसूसी रिलीफ डे। ऐसे कसूर सर्कल कामरान की क़यादत DCM मोहम्मद तैयब मलिक और एक्सन जवेद इकबाल पेश रूरल डिवीज़न कसूर में आज लेस्को की जानिब से अवामी सहूलत के लिए एक भरपूर फाल और नतीजा खेज दिन सामने आया। ऐसे कसूर सर्कल कामरान की मौसर क़यादत और DCM मोहम्मद तैयब मलिक की हदायत पर CRC इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एक्सन रूरल डिवीज़न जवेद इकबाल और TA मुश्ताक अहमद ने शिरकत करते हुए सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए। रूरल डिवीज़न के दफ्तर आने वाले सार्फिन की शिकायत और दरख्वास्तों पर गैर मामूली तवज्जो दी गई। मुतअद्दिद केसेस पर फौरी बिल एडजस्टमेंट, ओवर बिलिंग की दुरुस्ती, रिलीफ की मंजूरी और तकनीकी मसाइल का हल वही मौके पर फ्राहम किया गया, जिससे शहरियों ने इत्मीनान जाहिर किया। एक्सन जवेद इकबाल पूरा दिन सार्फिन के दरमियान मौजूद रहे, हर शख्स से इनफरादी तौर पर बात की और मुतअद्दिद दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाया। इस दौरान TA मुश्ताक अहमद ने तकनीकी मामलात और इंस्पेक्शंस की बराह रास्त निगरानी करते हुए यकीनी बनाया कि हर आने वाले शख्स मुतमईन होकर दफ्तर से वापस जाएं। इस मौका पर DCM मोहम्मद तैयब मलिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ऐसी कसूर सर्कल कामरान की रहनुमाई में रूरल डिवीज़न ने आज जिस जिम्मेदारी और जज्बे से आवाम को रिलीफ फ्राहम किया है वो काबिल तहसीन है। हमारा मकसद सिर्फ शिकायत सुनना नहीं बल्कि फौरी हल देना है। मरहूम तबके और दूर दराज इलाकों से आए शहरों ने भी रूरल डिवीज़न की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा, आज वाकई पहली बार हमें महसूस हुआ कि लेस्को हमारे इस मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। इस तरह के रिलीफ डेज आवाम के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। मजमूई तौर पर आज का दिन रूरल डिवीज़न कसूर की आवाम दोस्त पॉलिसी, मौसर अमलदारी और फौरी सर्विस डिलीवरी का रोशन सबूत है। DPJLM की हदायत पर जिला भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदियों का सिलसिला जारी। JLM से हमारी ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक DPJLM तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर JLM पुलिस ने जिला भर में वसी पैमाने पर स्पेशल सर्च ऑपरेशन नाकाबंदियों का इनेकाद किया। कार्रवाइयों का मकसद दहशतगर्दी के खदशात का खात्मा, जयपेश नासिर की गिरफ्तारी और अहम तंजीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जिला के
مختلف علاقوں میں 17 مقامات پر سرچ آپریشن کیے گئے، جن کے دوران 450 افراد کو بائیو میٹرک اور پولیس اپلیکیشن کے ذریعے مکمل ویریفیکیشن کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، اشتہاری ملزمان، جرائم پیشہ افراد اور سماج دشمن عناصر کی تلاش، اسلحہ، ناجائز اور منشیات کی روک تھام اور شرپسندوں کے ممکنہ عزائم کو ناکام بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو نے کہا کہ پولیس کا بنیادی ہدف عوام کے جان و مال کا تحفظ اور معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہے۔ سرچ آپریشن کا یہ سلسلہ امن و امان کی بہتری اور شہریوں کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کے فرزند ملک عاطف رشید احمد خان کی کوٹلی رائے ابوبکر احمد بابا خان بہادر کے جنازے میں شرکت۔ ہمارے نمائندے آفتاب باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی محترم ملک رشید احمد خان کے فرزند ملک عاطف رشید احمد خان نے بابا خان بہادر والد ڈاکٹر شاہد خان اور بھائی منشا سپاہی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ملک عاطف رشید احمد خان نے مرحوم کی مغفرت، بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ بابا خان بہادر نہایت باوقار، خوش اخلاق اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی وفات سے علاقے میں پیدا ہونے والا خلا کبھی پور نہیں ہو سکے گا۔ اس موقع پر چودھری اسحاق خان، وائس چیئرمین راؤ یوسف پٹواری، حافظ نویز احمد خان، رانا اسلم راؤ، محمد احمد، لالا افتخار ممبر رضوان جانا اور دیگر معزز دوست احباب بھی موجود تھے، جنہوں نے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں راج جنگ چراغ دین والا سے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی ملک رشید احمد خان کے صاحبزادے ملک عاطف رشید احمد خان کا دورہ علاقہ۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ملک رشید احمد خان کے فرزند ملک عاطف رشید احمد خان نے اپنے والد کے حلقے کے اہم دیہی علاقے چراغ دین والا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی آبادی کے مسائل اور شکایات کا قریب سے جائزہ لیا۔ ملک عاطف رشید احمد خان نے گاؤں کے بزرگوں، نوجوانوں اور اہلِ علاقہ سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل، شکایات اور ضروریات بابت تفصیل سے آگاہ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کے حلقہ انتخاب کی عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی ضرورت ہے یا کوئی کام ہمارے لائق ہے تو بلا جھجک ہمیں بتائیں، ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ حافظ نویز احمد خان بھی موجود تھے۔ دورہ کے اختتام پر ملک عاطف رشید احمد خان نے ملک رشید بھٹی کے ڈیرہ پر خصوصی ملاقات کی، جہاں انہوں نے مقامی دوستوں، مائدین اور متعدد سیاسی و سماجی شخصیات سے تفصیلاً گفتگو کی۔ اس ملاقات میں علاقائی ترقی، عوامی فلاح اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے آئندہ حکمت عملی پر بھی بات چیت ہوئی۔ اہل علاقہ نے ملک عاطف رشید احمد خان کی آمد کو خوش آمدید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ عوام دوستی اور خدمت کے جذبے سے عکاسی کرتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کہ سور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فنانس و ریونیو میاں سعد وسیم شیخ نے اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے شہباز خان روڈ پر عوامی مسائل سنی اور فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر مختلف طبقہ ہائی فکر کے لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے پانی، بجلی، گیس، سڑکوں کی خستہ حالت، صفائی، گلی محلوں کی مرمت اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق اپنی شکایات اور تجاویز پیش کی۔ میاں سعد وسیم شیخ نے ہر فرد کی بات نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنی اور عوام کی طرف سے سامنے آنے والے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات دیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے عوام کے مسائل کے حل میں عملی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی، سڑکوں کی مرمت، صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ عوام نے ایم این اے کی اس ہمدردی اور توجہ کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ میاں سعد وسیم کی موجودگی اور سنجیدہ رویہ انہیں امید دلاتا ہے کہ ان کے دیرینہ مسائل جلد حل ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنماؤں ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے آج رانا ثناء اللہ سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال، پارٹی کی حکمت عملی اور آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی منظرنامے میں عوامی خدمت کو فروغ دینے اور پارٹی کے مؤثر کردار کو یقینی بنانے کے
عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو میں پارٹی قیادت کے مضبوط روابط اور مستقبل کے سیاسی لاہ عمل کو مؤثر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران حاصل شدہ معاشی ترقی، روزگار کے مواقع میں اضافہ، انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی تیز رفتاری اور عوامی فلاح بہبود کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ پارٹی نہ صرف سیاسی استحکام کو فروغ دے رہی ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے بھی مؤثر اقدامات کر رہی ہے، جنہیں آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ ملاقات پارٹی قیادت کی مضبوط یکجہتی اور مستقبل کے سیاسی لاہ عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے، جس سے پارٹی کو عوامی اعتماد اور حکومتی کارکردگی کے فروغ میں مدد ملے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ ہمارے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ قصور اور پیرا فورس کا گراں فروشی کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس غضنفر نوید کی نگرانی میں ٹیموں نے مختلف بازاروں میں کارروائی کرتے ہوئے ناجائز منافع خوری پر 85,000 روپے جرمانہ عائد کیا، 5 دکانداروں کو وارننگ اور 2 دکانیں سیل کر دیں۔ غضنفر نوید نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، سرکاری نرخ نامہ ہر صورت نافذ کروایا جائے گا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف تنزیل اسکر ترابی کی رپورٹ کے مطابق ڈیفینس سے نئی نویلی دلہن کی پھندا لگی لاش برآمد، خودکشی کا معاملہ مشکوک ہو گیا۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفینس سے ایک لڑکی کی پھندا لگی لاش ملی ہے۔ زینب زوجہ زین عمر کی پھندا لگی لاش ڈیفینس فیز 5 بدر کمرشل کے فلیٹ سے ملی ہے۔ ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی لگ رہا تھا، تاہم مزید تفتیش کے دوران خودکشی کا معاملہ مشکوک لگ رہا ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد صورتحال واضح ہو گئی۔ لڑکی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور اس کی 1 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کی خالہ کے گھر رہائش پذیر تھی، جبکہ واقعے کے وقت شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ خاتون کا شوہر مرحومہ سیکیورٹی ادارے کا ملازم ہے۔ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر